دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ کتنا اہم پہلو ہے کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ بھائی میری طرف دیکھ کر سب نے بولنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سب سے پہلے کس کو جا کر بیان کیا ہے؟ بولے بھائی، رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا۔ تو بتلا دیا کہ بھئی بیوی کا رشتہ جو ہے وہ صرف محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اعتماد کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے ان رشتوں کے اندر خود سے دراڑیں پیدا کر دی ہیں، خود سے دوریاں پیدا کرنا ہم نے شروع کر دی ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان رشتوں میں ہم نے دوریاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آ گیا کہ ہم میں سے ایک حاکم ہے اور ایک محکوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قوام کا معنی نگہبان ہوتا ہے۔ قوام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈے سوٹے لے کر اپنی بیوی کے پیچھے پڑ جائیں، یہ قوام کا معنی نہیں ہوتا۔ اور اپنے سے کمزور کے اوپر غصہ نکالنا یہ کون سی بہادری ہوتی ہے؟ ہمارے استاد میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا یہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر نکلتا ہے۔ تو کمزور بیوی کمزور ہے نا، عورت ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے، تو اس کے اوپر غصہ نکالنا، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یا اس کو نیچے دبا کر رکھنا، یا اس کو اپنے پیر کی جوتی سمجھنا، یا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ نہ کھولنا، یہ کون سی مردانگی ہے؟ وہ ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے کہ کسی غزوہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں، تو غالباً سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں شریک ہیں یا کوئی اور زوجہ مطہرہ، تو اونٹ پر بٹھانے کے لیے، بھائی سب نے میری طرف دیکھنا ہے، اونٹ پر بٹھانے کے لیے حضور نے اونٹ کو بٹھایا، پھر ایسے کر کے اپنا ایک گھٹنا نیچے رکھا کہ آپ اس پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوں۔ تو وہ بھی سیدہ صفیہ ام المومنین ہیں، انہوں نے بھی ادب کا خیال رکھا کہ انہوں نے اپنا پیر حضور کے گھٹنے پہ نہیں رکھا، انہوں نے بھی اپنی ٹانگ کو ایسے فولڈ کر کے گھٹنے پر رکھ کر پھر اونٹ کے اوپر سواری کی۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رن مریدی کہیں گے؟ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں۔ کوئی اگر اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے تو کیا کہتے ہیں؟ بڈھی تھلے لگ گیا جی۔ حالانکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ تو میں اس واقعے کی روشنی میں عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور کی اس عمل سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بھائی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا صرف محبت کا رشتہ نہیں بنایا، بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اعتماد اور بھروسے کا رشتہ بھی بنایا ہے کہ اتنا اہم معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور باہر کسی مرد کو نہیں بتا رہے۔ حالانکہ حضور کی دوستی تو اس وقت نبوت سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی، اور بھی کئی لوگوں سے دوستی تھی، تعلق تھا، لیکن حضور نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ سب سے اہم واقعہ کہاں آ کر ذکر کیا؟ اپنے گھر میں آ کر ذکر کیا۔ تو اس لیے بھائی اس اعتماد کے رشتے کو بحال کرنے کی کوشش کریں، جوڑے رکھنے کی کوشش کریں۔ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، یوں چٹکیوں میں ٹوٹ جاتا ہے یہ رشتہ۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اب حضور نے تو اپنا یہ معاملہ سارا امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اس وقت تک ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک فطرتی تقاضا تھا، ایک بشری تقاضا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خوف محسوس ہوا اور فرمایا کہ زملونی، بھائی مجھے چادر اڑا دو۔ یہی زملونی کے بعد پھر یا ایھا المزمل نازل ہوئی، اس پر بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ اب جو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے تسلی دی، یہ بیویوں کے لیے ہے کہ بھائی اگر شوہر تھکا ہارا پریشان حالت میں، پریشانی کی کیفیت میں گھر آ گیا ہے تو اس کے اوپر اپنا جبر مسلط نہ کر دو۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا، میں نے آپ کو انڈے لانے کا کہا تھا، انڈے لانا بھول گئے، آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ بھلا آتے ہوئے سبزی اٹھا لاتے، وہ گوشت والے کی دکان سے گوشت لے آتے، وہ فلاں چیز لے آتے، بچے کی یہ چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، وہ چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، آپ کسی کام کے نہیں ہے۔ اور بھائی تھوڑا سا صبر کر لو، حوصلہ کر لو، بیچارہ تھکا ہارا گھر آیا ہے، ذرا پریشانی کی کیفیت سے اسے نکلنے دو، جب وہ ذرا نارمل ہو جائے گا پھر اپنے مطالبات اس کے سامنے پیش کر دینا۔ تو اب امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تسلی دیتی ہیں؟ وہ فرماتی